بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. جناب مدیر جامعہ دام برکات و اساتذہ کرام، میرے عزیز طلباء، الحمدللہ جب بھی یہاں حاضری ہوتی ہے تو ساکا میں تو آپ حضرات کی زیارت، آپ کے اساتذہ کی ملاقات اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے. دینی تعلیم ہر ایک کو نہیں ملتی. ہر آدمی دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم کتاب کا وارث کس کو بناتے ہیں؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم منتخب اور چوز کرتے ہیں اس کو علم دیتے ہیں. ہر ایک کو نہیں دیتے. دنیا میں علوم سب کے لیے وہ علم بھی نہیں کہلاتے، وہ فن ہے، وہ فن کہلاتے ہیں، سکلز ہیں. وہ علم یہ ہے، کیونکہ علم اور عالم یہ دو لفظ یاد رکھو. علم سے عالم، علم سے عالم. عالم اور عالم دونوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. عالم باللہ، انا عالمکم باللہ، رسول نے فرمایا میں تم میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں. اور عالم وہ ہے جو اللہ کی ذات پر دلیل ہو، جس کو دیکھ کر یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. عالم بھی وہ ہے جو اللہ کی ذات پر دلیل ہو، اور علم بھی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے. باقی سب فنون کہلاتے ہیں، سکلز ہوتے ہیں. ڈاکٹری ہے، انجینئر ہے، یہ ہے، وہ ہے، دنیا کمانے کے اور دنیاوی خدمات کی چیزیں، لیکن یہ آخرت کی چیز ہے. زیادہ ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. نہ ہر سینہ نہ، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، نہ ہر سینہ نہ رازدانی دہن. اللہ ہر سینے کو اپنے راز نہیں دیتا. یہ راز ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، یہی راز ہے. انہی رازوں سے آگے علم نکلتا ہے، انہی رازوں سے. یاد رکھو. آپ کو تو پتہ نہیں تجربہ ہے نہیں، یور ایکسپیرینس آئی ڈونٹ نو، لیکن ہمارے یہاں وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ پانی نکالنے کا پمپ ہوتا ہے، ہینڈ پمپ. اٹس کالڈ ہینڈ پمپ. مے بی یو پیپل نو. جو ہینڈ پمپ جب ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس سے پانی کیسے نکالتے؟ فرسٹ یو پٹ واٹر ان دیٹ، پانی ڈالو، پھر اس کو آپ جب ہینڈ پمپ کو چلائیں گے تو فرسٹ وہی پانی آئے گا جو آپ نے ڈالا ہے، لیکن پھر نیچے سے پانی آنے لگے گا. تو یہ جو علوم ہیں، یہ علوم وہ پانی ہے جو اس ڈرائی قلب میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس میں علم لدنی آسمان کے علوم آنے لگتا ہے. علم کسبی سے علم لدنی آتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس کے علم لدنی کہتے ہیں. ایک علم کسبی
جو آپ کر رہے ہیں، لیکن علم کسبی نہ ہو تو علم لدنی نہیں آتا. علم ماشاءاللہ اس مستثنیات الگ بات ہے، ایگزمپشنز ہوتی ہیں، وہ اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام سنت الہیہ یہ کہ جب آپ یہ علم حاصل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا رابطہ اس اللہ کے اس سمندر سے ہو جاتا ہے جس کو خود قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر اس 7 سمندر جمع ہو جائے اور اس کے ساتھ اور بھی اوشن جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمات اور علم کو نہیں لکھ سکتے، آپ کا وہاں رابطہ ہو جاتا ہے. لیکن ذریعہ یہی بنتا ہے علم کسبی. علم کسبی علم لدنی کا ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے. آپ بتائیں، تفسیر، ایک تفسیر لکھی گئی، اس میں قرآن مجید کی میننگز آ گئے، مثلا ایوری تھنگ ان دیٹ تفسیر یو کین انڈرسٹینڈ آئی فرام دیٹ. لیکن کیا بات ہے، 3 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں. کیوں؟ ایک ہی کافی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مفسر کو اللہ نے جو علم لدنی دیا، اس نے اس علم لدنی کو اس میں جب لکھا تو ایک الگ تفسیر بن گئی. ہر تفسیر کا اپنا رنگ بن گیا. علامہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، وہ الگ باتیں آ رہی ہیں. امام راضی لکھ رہے ہیں تو اس میں اور باتیں آ رہی ہیں. معرف القرآن مفتی شفیع صاحب لکھ رہے ہیں تو اور باتیں آ رہی ہیں. معرف القرآن مولانا ادریس صاحب کاندوی لکھ رہے ہیں تو اور باتیں آ رہی ہیں. یہ علم لدنی، اس کے اندر وہ حکمت کی باتیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں ڈالتے ہیں جس کو وہ جمع کرتے اور لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا علم کے لیے. آپ یہاں جو آئے ہیں، آپ خود نہیں آئے. میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. جب میں اسکول پڑھتا تھا، میں نے میٹرک تک پڑھا ہے اسکول میں. What was my intention? My intention was that I will become doctor. کیونکہ میرے بھائی ڈاکٹر، ہماری فیملی میں بہت ڈاکٹر، میں ڈاکٹر بنوں گا. لیکن میں مدرسے چلا گیا، بجائے ڈاکٹر بننے کے کالج میں مدرسے چلا گیا. اب میں سوچتا ہوں میں کیسے چلا گیا. انہوں نے انتخاب کیا. یہ ہے انتخاب. آپ ایسے نہیں آئے کہ اب ایسے آ گئے ہوں، ابا نے داخل کرا دیا. نہیں، پہلے اوپر سے انتخاب ہوتا ہے، پھر نیچے سے والدین مشورہ کرتے کہ اس کو مدرسے میں داخل کریں. پہلے اوپر سے انتخاب ہے. پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ان کو وارث بنانا ہے، علوم کا وارث بنانا ہے. آپ وارث ہیں. آپ فیوچر کے وہ لوگ ہیں جو امت کو ہدایت دینے والے ہیں. یاد رکھو، اپنے آپ کو آپ معمولی نہ سمجھیں. آپ بہت قیمتی لوگ ہو. ہمیں یہ بات ہمارے استاد کہتے تھے. آج دل بھر جاتا ہے ان کی باتیں جب یاد آتی ہیں. ہم درجہ اولا میں تھے، ثانیہ میں تھے، ثالثہ میں تھے، دورے میں تھے. استاد کہتے تھے فیوچر میں امت تمہارے حوالے. تو ہم کہتے تھے ہم کانٹ ڈو، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہے نا. لیکن سارے استاد چلے گئے. اس سے ہمارے جن ٹیچر سے ہم نے پڑھا ہے ان میں سوائے 2 کے یا 1 کے سب دنیا سے چلے گئے اور ان کا بوجھ ہم پر آ گیا. آپ کسی کو چاہیے حکیم اختر صاحب کی بات سننا ہے، جی مولانا کے پاس چلو. مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب کی بات سننی ہے، مولانا سے پوچھو. مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننی ہے جو ہمارے محتمم تھے، ان سے پوچھو. آپ کے اساتذہ بھی وہیں سے پڑھ کر آئے ہوئے. مولانا بدیع الزمان صاحب کیا سے کیا پڑھاتے تھے، ان سے پوچھو. ہم پر اتنی رسپانسبلٹی آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کی جب پیغمبر سلام دنیا سے گئے 10 ایئرز اولڈ تھے، صرف 10 ایئرز اولڈ. جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بکریاں چراتے تھے، جیسے کہ وہاں پہلے رواج تھا، بچے بکریاں چرایا کرتے تھے. شیپرڈ کا کام کیا کرتے تھے، گھروں کی بکریاں لے جاتے، بھینس چرا کر لاتے، اونٹ چرا کر لاتے. تو عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک اور انصاری نوجوان تھے، بچے تھے، دونوں بچے جاتے تھے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا اس انصاری دوست سے کہ یار ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. یہ صحابہ اکرام تو جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق انتقال کر گئے،
حضرت عمر کا زمانہ ہی وہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، کچھ یہاں سے چلے گئے صحابہ اکرام، کو شام چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، یہاں ہی نہیں، ہم علم حاصل کر لیں، ایسا نہ ہو کہ سب چلے جائیں۔ تو انصاری نے کہا کہ یار ہماری بھی ضرورت پڑ سکتی ہے امت کو، کہ ہماری ضرورت پڑے گی، ہم علم سیکھیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے یار میرے تو دل میں آتا ہے کہ میں علم سیکھوں۔ حضرت عبداللہ عباس نے علم سیکھنا شروع کیا، اور ایسے ادب کے ساتھ اور ایسی محنت اور طلب کے ساتھ، اللہ اکبر، طلب اتنی کہ پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کو ایک حدیث معلوم ہے تو اس تک سفر کر کے جاتے ہیں کہ وہ ایک حدیث اس سے لے لوں جو رسول اللہ نے فرمائی اور اس نے سنی، ایک حدیث، سنگل حدیث کے لیے۔ اور ادب اتنا کہ صحابی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں دن میں۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینہ شریف میں گرمی بہت ہوتی، گرمی اور سینڈ بہت اڑتی، سٹارم آتے ہیں، سینڈ کے سٹارم، آندھیاں چلتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا اس وقت عجیب منظر ہوتا ہے، جب سینڈ کا سٹارم آتا ہے تو بس ہر چیز مٹی مٹی ہو جاتی۔ اس لیے پیغمبر سلام نے مدینہ شریف کے سینڈز کو بھی پسند فرمایا ہے۔ ایک دفعہ مٹی اڑ رہی تھی تو رسول اللہ نے اپنا سارے کپڑے کھول دیے، صحابہ اکرام اپنا منہ باندھنے لگے، آپ نے کھول دیے، فرمایا کہ مدینے کے اس غبار میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے اللہ نے۔ لے کہتے مدینہ سے جائے تو سینڈ سے بچنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے اوپر مٹی آئے تو خوش ہو جائے، اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو شفا قرار دیا ہے۔ وہ ظاہری باطنی دونوں بیماریوں کی شفا ہے۔ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اب سینڈ اڑ رہی ہے، گرمی بھی ہے۔ وہ صحابی ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلتے تو دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس وہاں پر بیٹھے ہیں، تو فرماتے آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ آپ تو پیغمبر سلام کے بھائی ہیں، آپ مجھے کہتے میں آپ کے گھر پر آ جاتا، آپ کو کیا بات پوچھ رہی تھی؟ کہا کہ نہیں، یہ طلب علم کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں استاد سے کہوں کہ میرے گھر آ جاؤ اور میں آپ کا دروازہ نوک کروں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور میری وجہ سے آپ باہر آئیں، تو جب آپ نماز کے لیے آئیں تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اس سے علم لیتے، بات یاد کرتے، اس بات کو تحریر کرتے۔ پھر دوسرے صحابی چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ وہ مسند جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، ان کی شہادت کے بعد حضرت علی تو چونکہ چلے گئے تھے وہاں سے کوفہ کی طرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے۔ پھر اس مسند پر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ کر لوگوں کو علم اور دین سکھانے لگے۔ تو ایک دن دین سکھا رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں، لوگوں کا مجمع جمع ہے مسجد نبوی میں، اور آپ ان کو علم پڑھا رہے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑے مفسر قرآن جو ہے نا صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے دعا دی تھی ان کو۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو استاد سے دعا بھی لینی چاہیے، منگوانی چاہیے، استاد جی دعا کر دو، بلکہ ایسا کرو کہ استاد خود دعا کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ دعائیں منگوانا اور ہے، کروانا اور ہے، اور دعا لینا اور ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں چلے گئے تھے، بخاری شریف میں آتا ہے، تو پیغمبر سلام ان کو خوش ہو گئے دیکھ کر کہ یہ چھوٹا سا بچہ 10 ایئرز اولڈ ہے اور یہ دیکھنے آیا ہے پیغمبر سلام رات کو نماز کیسے پڑھتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنے خوش ہوئے کہ ان کو ایسے ساتھ چمٹا لیا اور میں اللہم فقہ فی الدین وعلم التاویل، اے اللہ ان کو عالم بنا دے اور تفسیر کا علم دے دے۔ دعا ایسے لگی کہ مفسر قرآن ہو گئے۔ تو وہ انصاری آیا، وہ جو ان کا دوست تھا نا، وہ بڑے ہو گئے تھے، وہ انصاری مسجد نبی نماز پڑھنے آیا تو ایسے ہلکا لگ گیا، اور حضرت حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کسی سے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے، یہ بھائی یہ مدینہ کے بڑے عالم عبداللہ بن عباس ہیں، یہ تو ہم بکریاں چرایا کرتے تھے اور مجھے کہا کرتا تھا علم حاصل کرو، اور میں کہتا تھا ہماری ضرورت کب ہے امت کو، لیکن آج تو یہاں ان کے علاوہ کوئی بھی بڑا عالم نہیں ہے۔ تو ان کے پاس آئے، رونے لگے، کہا کاش میں آپ کی بات مان لیتا،
مجھے نہیں پتا تھا کہ فیوچر میں ہماری بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، عزیز طلبہ، آج آپ سامنے بیٹھے ہو، آج یہ سمجھتے ہو کہ یو آر ویری لٹل، یو سمال، آپ سمال نہیں ہو، مستقبل میں فیوچر میں آپ ہی بگ ہو، امت کا ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر آپ کا علم کمزور ہوگا، آپ کمزور چیز دیں گے، کبھی ہوگا، کبھی چیز دیں گے، آپ کے ہاتھ میں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج پاکستان میں علاقے خالی ہو گئے ہیں، مجھے رونا آتا ہے، ہماری ضرورت نہیں تھی لیکن آج ہر جگہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ آئیے، ادھر آئیے، ہمیں مشورہ دیجیے، ہمیں یہ بتائیے، ہم یہ کیا، ہم بھائی ہیں یہ کیا ہوا؟ دیکھتے دیکھتے سب چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہا کہ دیکھو میں چلا جاؤں گا، قیامت تک میرا مال علماء سے تم نے لینا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نائب علماء کو مقرر کر رہے ہیں تو آپ بتائیں ہر آنے والی امت میں ان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن دو چیزیں ضروری ہیں، قابلیت اور قبولیت۔ یہ دو ورڈ یاد رکھ لیں، قابلیت اور قبولیت، یہ دو آپ کے ونگ ہیں، قابلیت اور قبولیت۔ قابلیت ہو، قبولیت نہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ شیطان کے پاس قابلیت تھی، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بڑا عالم تھا، بڑا عابد بھی تھا، لیکن اللہ کے دربار میں قبول نہیں تھا۔ فخرج فإنک رجیم، اللہ نے نکال دیا، چلو ایگزٹ فار ایور، نکل یہاں سے، دفع ہو جا، میں شکل اس کو نکال دیا۔ قابلیت اور قبولیت دونوں چیزیں چاہیے۔ قابلیت کی بنیاد کیا ہے؟ صدق طلب، آپ کا علم حاصل کرنے کی جو طلب ہے یہ آپ کے دل میں آگ لگا دے، ایسے بس جس طرح موبائل فون لینے کے لیے، نیا ورژن لینے کے لیے آگ لگی ہوتی ہے نا، رات دن نیند نہیں آتی، ابا کو بھی ستاتا اور اماں کو بھی ستاتا ہے۔ اس سے زیادہ طلب ہو، یار میں نے کوئی چیز رہ نہ جائے، نہیں بھائی مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ایسے کرنا ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں کتاب پڑھو، ہمارے پاس پیسے نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے کتب خانے والوں کو، مکتبہ اسلامیہ والے وہاں پر، آج یہاں افریقہ میں میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، بھائی صاحب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہ ہمیں جانتے نہیں ہم کہاں سے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ تو بیچارہ سے مسافر ہوتے ہیں، ہم کہتے بھائی ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن استاد نے کہا یہ کتاب، یہ شرح چاہیے، یہ تفسیر چاہیے، لیکن پیسے نہیں ہیں، تو کہتا کوئی بات نہیں، ادھار لے لو، پڑھائی بند نہ کرو، یہ لے لو، کوئی بات نہیں۔ میں ہمیشہ ان کو ملنے جاتا ہوں، میرا بہت اکرام کرتے ہیں، بہت اکرام، اور بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ کہتا آپ تو ان اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جو آج تک، کہاں 86، اور آج اب خود دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے کہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میں کہا آپ کا میں احسان نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمیں آگ لگی ہوتی تھی کہ ہم پڑھیں، لیکن کتاب بک نہیں ہے، شرح نہیں ہے، کیا کریں؟ اور شرح بھی عربی پڑھتے تھے، اردو نہیں، اردو شرح نہیں پڑھی میں نے کبھی، اردو شرح میرے والد نے پابندی لگائی تھی، اردو نہیں پڑھنی، عربی پڑھنی۔ مجھے یاد ہے شرح جامی، آپ کے ہاں تو شرح جامی ہے یا نہیں؟ یہاں کافیہ ہوگا یا اور کتاب ہو، کافیہ کی شرح ہے، شرح جامی بڑی مشکل ہے، تو اس کی اس وقت نئی نئی اردو شرح آئی تھی، الشرح النامی کے نام سے اردو شرح۔ تو والد صاحب نے تو کہا تھا بھی تم نے اردو شرح نہیں یوز کرنی، بالکل بڑی سختی کی ہوئی تھی، کیونکہ استعداد کے لیے عربی چاہیے۔ اب ہمارے پاس عربی شرح نہیں ہے، تو میں جب بہاول نگر گیا بقرعید کی چھٹی میں، تو والد صاحب سے کہا کہ مجھے شرح جامی سمجھنے میں کافی ڈیفیکلٹ بک، کافی ڈیفیکلٹ ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ بک، تو اس کی میں کیا کروں، اردو شرح تو آئی ہے۔ تو کتب خانے کے ناظم کو بلایا کہ وہ جاؤ السوال القابلی، سوال القابلی، کابل کے کسی بزرگ کی کتاب ہے، وہ لے آؤ اس کی شرح۔ وہ جب میں نے دیکھا تو لائک سٹون، وہ سٹون ہے، میں نے کبھی اس کو میں کیا کروں، وہ تو شرح جامی سے مشکل ہے، لیکن اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
اور ہمارے ساتھی بعض لوگ جن کے پاس سر و نامی تھی جی یہ بات لکھی یہ بات لکھی، میں نے کہا بھائی ہم نے تو ادھر دیکھنی ہے، ابا نے پابندی لگائی ہے، ہم نے تو یہیں سے دیکھنی ہے. لیکن الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی، سوال قابلی یوز کیا، تو لہذا اس میں جو درجہ رابعہ کے امتحان ہوا اس کے سیمائی ششمائی سالانہ تینوں امتحانوں میں اول آیا، میرے پورے نمبر تھے. وہ کہتے ہیں بھائی، کہا یار آپ نے تو سب سے زیادہ آپ نے جو ہے وہ شرح جامی ایسی یاد کر رکھی ہے کہ 100% آپ نے نمبر لے لیے. صدق کے طلب تو ہمیں کتابیں دے دیتے تھے، بلکہ غریق رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کو دور حدیث میں بہت کاپیاں وغیرہ بھی چلتی ہیں، لیکن یہ دیکھ کر کہ دیکھو یہ اس بچے میں طلب ہے، مجھے کتب خانے میں لے گئے. اللہ اکبر، کتب خانے میں مجھے لے گئے، آؤ میرے ساتھ آؤ، کون سی عربی شرح تمہیں چاہیے میرے نام پر جاری کراؤ. فرمایا صدق طلب ہونی چاہیے آپ کو کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے بھائی چلتے پھرتے بھی یہ جو گردانیں ہوتی ہیں کاغذ پر لکھ لو، جیب میں ڈال لو، واش روم جا رہے ہو تو رٹا لگاتے رہو، اگر وہ کہیں بھول گئے تو اس پرچی سے دیکھ لو، کتاب تو ساتھ نہیں رکھ سکتے، اس پرچی سے دیکھ لو. اور حدیث یاد کرنی ہے اس کا متن لکھ لو، چلتے پھرتے جو ہے اس حدیث کو یاد کرو، روٹی کھانے کے لیے جا رہے ہیں اس حدیث کو یاد کرو، آپس میں بیٹھے. مجھے یاد ہے شرح میاں تعمیل جو ہے، شرح میاں تعمیل آپ کے یہاں بھی شاید پڑھائی جاتی ہو، جو اس کی ترکیب ہوتی ہے، تو ترکیب کے مقابلے کرتے تھے، یعنی 1 گھنٹے میں میں پوری اس کی ترکیب سنا دیتا تھا. مقابلے ہوتے تھے بھئی کتنے کم ٹائم میں آپ اس کو سنائیں گے. صدق طلب چاہیے، یہ قابلیت، لیکن اس کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے آپ کو. سن لو، صدق طلب کی علامت 3 کام ہے. نمبر ایک درس میں حاضری، غیر حاضری نہ کرے. یہ جو غیر حاضری کرتے ہیں علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. علم کی برکت استاد کے ذریعے آتی، یاد رکھو، یہ چین ہے. لوگ غیر حاضری کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، بیمار ہو گئے، تھوڑے سے بیمار ہو، نزلہ ہو گیا، جی میں تو آج نہیں آ سکتا. مجھے یاد ہے میں بیمار ہو گیا تھا، میرے لیور میں پرابلم ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ 1 مہینہ بیڈ ریسٹ کرنا ہے آپ نے. میں ادھر نیوٹون پڑھتا ہوں، صحیح تھا. میں نے گھر خط نہیں لکھا کہ مجھے بلا نہ لے گئی، میں نے گھر نہیں لکھا. اس وقت خط ہوتے تھے، لیٹر ہوتے تھے، فون نہیں ہوتا تھا کوئی بھی. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہے. تو اساتذہ سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرا بستر جو ہے وہ درسگاہ میں پیچھے لگا دیا جائے تو میں وہاں لیٹ کر آپ کی تقریر سنتا رہوں. اساتذہ نے اجازت دی، اللہ والے تھے. اللہ اکبر. ہمیں پیچھے بیڈ لگا ہوتا نیچے، اس پر لیٹا رہتا. استاد جو ہے وہ اپنی تقریر فرماتے رہتے، ہم سنتے رہتے، کچھ یاد ہوتی کچھ نہیں. لیکن کس لیے؟ تاکہ وہ جو برکت کا سلسلہ ہے وہ منقطع نہ ہو، کیونکہ علم میں برکت اس کا نام ہے. برکت کس سے آتی ہے؟ استادوں سے آتی ہے، آپ کے اپنے اعمال سے آتی ہے. تو برکت لینے کے تو پہلا کام درسگاہ میں حاضری، قابلیت کے لیے. نمبر 2 مطالعہ کرو. تمام وہ اسٹوڈنٹ جو عربی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس چیز کو پڑھو جو آپ نے کل پڑھنی ہے، آج ہی پڑھو. دیکھو ہم نہیں پڑھا تھا، کہتے ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، ڈونٹ وری. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب پانی زمین سے نکالتے ہیں مشین کے ذریعے سے تو فوراً نہیں نکلتا، وہ ڈگ کرتا رہتا ہے، تو اس میں کیا آتی ہے؟ مٹی، سینڈ 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 سینڈ. تو بندہ ہوتا ہے سیٹ، پانی نہیں آ رہا. نہیں، آفٹر 25 فیٹ 50 فیٹ واٹر کم آؤٹ. بس یہ مطالعے پر سن لو. مطالعہ اسی کا نام ہے کہ آپ پڑھو گے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، پرواہ نہ کرو مٹی آ رہی ہے، پھر پڑھو. مجھے یاد ہے حضرت مولانا مفتاح اللہ صاحب دان برکاتم، یہی ہمارے استاد حیات ہیں، آپ کے مولانا کے بھی استاد ہوں گے. انہیں ہمیں فرمایا درجہ ثانیہ میں جب ہم قدوری پڑھتے تو ہدایت نو، فرمایا مطالعہ کرو، اور کہا 2 مہینے تک تم نے کوشش کرنی ہے روزانہ
اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن الحمدللہ 2 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا، اور درجہ رابعہ میں اور خامسہ میں 5ویں سال میں الحمدللہ اتنی استعداد بن گئی تھی کہ ہر کتاب استاد سے پہلے سمجھ لیتے تھے، پوری 2 3 صفحے مطالعہ کر لیتے تھے جیسے اردو کتاب ہوتی ہے، اور اس کے بعد استاد جو ہے استاد سے جا کر پھر برکت لیتے تھے اس کی، اور سارا کچھ پہلے ہی پڑھ لے، بلکہ حاشیہ تک بھی نور الانوار کا پورا حاشیہ میں نے طالب علمی میں مطالعہ کر لیا اس وقت۔ مطالعے کی عادت ڈالو، جو آپ نے کل سبق پڑھنا اس کو دیکھو، چاہے انگلی پھیرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ نمبر 3 تکرار، کہ جو آپ پڑھتے ہو استاد سے اس کو دہراؤ۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب آپ بار بار کسی چیز کو دہراؤ گے وہ دل میں بیٹھ جائے گی۔ تکرار کی بہت اہمیت ہمارے علوم میں، صرف استاد سے پڑھ لینا یا خود یاد کر لینا کافی نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ آپ تکرار کریں۔ آپ بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مراجعہ کے لیے جبریل السلام ہر رمضان کو آتے تھے، کیا ضرورت تھی مراجعے کی؟ سوچنے کی بات ہے، مراجعے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ قرآن نے خود کہہ دیا اللہ تحرک بلسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن، ہمارے ذمے آپ کے سینے میں جمع کرنا، لیکن امت کو ترتیب بتائی ہے کہ دیکھو علوم قرآنیہ اگر چاہتے ہو تم علوم قرآنیہ کو محفوظ کرنا تمہیں تکرار کرنا پڑے گا، تمہیں اس کو دہرانا پڑے گا۔ کسی ساتھی کے ساتھ ساتھی نہ ملے تو بز اخفش کے والا کام کر لو۔ بز اخفش جانتے ہو، بز میں نے گوٹ اور بکری، اخفش بہت بڑا نحوی گزرا ہے، وہ کیا کرتا تھا، اس کے بعد اکیلا تھا تو کوئی تکرار والا نہیں تھا تو بکری کے ساتھ تکرار کرتا تھا، گوٹ کے ساتھ، گوٹ کو سبق سناتا تو پھر پوچھتا ٹھیک ہے، دوبارہ پھر سناتا، پھر ویسے کرتی، وہ اس کو بھی عادت پڑ گئی، پہلے 2 دفعہ وہ ڈینائی کرتی اور پھر 3rd ٹائم۔ بلکہ لکھا ہے تاریخ میں کہ جب وہ بکری مر گئی، اس کو ذبح کر دیا، بڈھی ہو گئی، تو اس کا جب دیکھا تو اس کے اندر وہ مغز نہیں تھا، مغزہ جس کو کہتے ہیں نا مغز، مائنڈ نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی سنتی تھی، تو آخر جانور ہے، جانور اس کا سارا مغز بزے اخفش جو ہے نا وہ مغز کھا گیا اس کا اپنی تقریر سے۔ یعنی اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تکرار کی کتنی اہمیت ہے، ہم اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ اسٹوڈنٹ چھوٹے بعد میں گھر چلا جانا، جی گھر چلے گا، جی ہمیں گھر جانا ہے، گھر کیا کرنا ہے، گھر کیا کرتے ہو، اللہ معاف فرمائے، موبائل فون سے کھیلنا ہے، اور کیا ہے، اب میرا ابا بیمار ہے، کوئی خدمت نہیں کرتا، میں بھی، ہمارے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری مدرسہ ہے، اباؤٹ 600 اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، کسی گھر سے اس کے ابا کو فون کرو بھائی اس نے چھٹی لی آپ کی خدمت کے لیے، کہتا ہے جی وہ تو گھر آیا ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے، وہ آیا ہی نہیں میری خدمت کے لیے، میں تو بیمار پڑا ہوں ادھر، اگلے دن کبھی ساتھ بھی تو کیا کرتا ہے کہ کان کھینچتے پھر اس کے۔ یہ 3 کام صدق طلب کے ساتھ، یہ 3 کام کرنے ہوں، 10ویں حاضری، مطالعہ، تکرار۔ اب ہے قبولیت، کہ اللہ کے ہاں ہماری قبولیت کیسی ہوگی، اس کے لیے بھی 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرو، کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی نہ سوچو کہ ہم عالم بن کر مدرسہ بنائیں گے، اب مسجد بنائیں گے، ہم فلاں کریں گے، یہ بھی نہ سوچو، بس اللہ ہمارا خوش ہو جائے، اس کے لیے اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اتنی تاکید اس پر فرماتے تھے، حالانکہ یہ ہمارا مدرسہ بھی تھا، اب میں قسم کھاؤں تو حانث نہ ہوں، دور حدیث تک کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں اپنے مدرسے میں جا کر بھی کوئی کام کروں گا یا مجھے وہاں کو کام کرنے دے گا۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ ہمارا ابا ہے، مائی فادر چائنا میں پیدا ہوئے، فرام چائنا ہی مائگریٹڈ ٹو دیوبند اینڈ ہز استاد ٹک ہم ٹو بہاول نگر، ہی کانٹ تھنک دیٹ میں نے کہاں علم حاصل کیا اور کہاں پر میری ڈیوٹی لگی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، نسلیں نہیں سوچ سکتی کہ کہاں چائنا ہے اور کہاں بہاول نگر ہے، زبان بھی نہیں جانتے، اور لوگوں کو کھانا پینا بھی وہاں کا ان کے موافق نہیں ہے، موسم بھی موافق نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر 50 ڈگری 48 ڈگری گرمی ہے، اور وہ جو چائنا کا علاقہ ہے وہ -20 ڈگری سردی ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی اس گرم علاقے میں لگ گئی، خاک یہ، لیکن چونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کیا تھا، قبولیت تھی، اللہ نے وہیں پر ہی اس جنگل کے اندر ہی اللہ نے ایسی رونقیں لگا دی، آپ وہاں جائیں آپ حیران ہو جائیں گے، پورے شہر میں، ہماری جو شہر ہے اس میں 1 ملین
1.5 ملین پیپل رہتے ہیں اور بڑی مسجدیں ہیں، تو آپ جہاں جائیں گے تقریباً 90% ہماری مسجدیں، 90%، باقی سب دوسرے فرقوں تھوڑی بہت ہی. تو لوگ پوچھتے ہیں، اس میں باہر سے لوگ آتے ہو کہتے ہیں یار یہ تو پنجاب نہیں معلوم ہوتا، پنجاب میں تو بہت اس قسم کی بدعات ہے، یہ اتنا لوگ نمازی ہیں اور اتنے داڑھیوں والے بہت ہیں. تو لوگ کہتے ہیں وہ چینی بابا، ایک آیا تھا چینی بابا نے یہ سارا کچھ کام کیا ہے. اب دیکھو آپ اللہ کے لیے بھی علم حاصل کریں گے، اللہ آپ کو انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے، پھر آپ سے ایسا عظیم الشان کام وہاں پر لیں گے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت مولانا وسیع اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سمانے حضرت حکیم الامت خان رحمۃ اللہ کے بڑے خلیفہ ہیں. حضرت گاؤں میں رہتے تھے، پٹھانوں کا گاؤں، حضرت پٹھان ہے. مولانا وسیع اللہ خان صاحب، وسیع اللہ خان دونوں پٹھان ہیں. اور اس گاؤں میں بڑی مسجد بنائی، بڑا مدرسہ بنایا، بڑی خانقاہ بنائی. اور ایسے لگا کہ بس بھی میرا کام تو چل پڑا. نہیں، وہاں جھگڑا ہو گیا، مرڈر ہو گیا. حضرت کو شہر چھوڑنا، نے کہا کہ آپ کو جانا پڑے گا ادھر سے. الہ آباد آ گئے، الہ آباد سے بمبئی آ گئے. پورے بمبے میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کہ بمبے میں مسجدوں میں ہمارے علماء کو آنے نہیں دیتے تھے، لیکن حضرت شاہ وسیع اللہ شاہ صاحب نے ایسا کام کیا کہ ہر مسجد میں ہمارے علماء جانے لگ گئے. اور پوری بمبے بہت بڑا شہر ہے اور کراچی سے بھی بڑا شہر ہے، اس پورے کی فضا انہوں نے تبدیل کر دی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے مجھ سے کہاں کام لینا ہے. اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرو، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. روزانہ نیت کیا کرو، اپنی نیت کو تجدید کیا کرو. اگر صحابہ اس کے محتاج تھے کہ نو من ساعتن جددو ایمانکم، تو ہم کتنے محتاج ہیں کہ روزانہ نیت کو کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں. نمبر 2، ادب سیکھو. کتاب کا ادب سیکھو، مدرسے کا ادب سیکھو، درسگاہ کا ادب سیکھو، استاد کا ادب سیکھو. اگر آپ چاہتے ہیں قبولیت والا علم، استادوں کا ادب کرو. میں یاد ہے مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مدرسے میں جھاڑو لگاتا ہے یہ بھی اللہ کیا قبول ہے کہ دینی درسگاہ میں خدمت اس کے ذمے. گھنٹی مارتا ہے. مجھے یاد ہے حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جرس کے حدیث پڑھا رہے تھے. حضرت 2 گھنٹے بخاری پڑھاتے تھے. ویسے تو 12 o'clock تک تھی، 11 سے 12، لیکن حضرت 1 o'clock تک لے جاتے. اتنی بھوک لگی ہوتی، اللہ اکبر، اپنے پیٹ کے اندر ایسے کوئی کپڑا شپڑا دے لے کر بیٹھ جاتے، کیونکہ مدرسہ صبح ناشتہ واشتہ تو ہوتا نہیں تھا، بریک فاسٹ وغیرہ نہیں ہوتا. تھوڑا بہت کچھ چائے پی لی. وہ بھی حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب چائے پیتے تھے فجر کے بعد، تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی ان کے لیے چائے لاتا، تو جو بچ جاتی 2 بسکٹ اور چائے وہ ہم بھی پی لیتے اس میں سے. بھائی یہ ہمارا ہوتا، اور پیسے ویسے نہیں ہوتے تھے. تو خیر، تو وہ سلسلہ جرس سمجھا رہے تھے کہ سلسلے میں الصوت المتدارک، اتنی دیر میں گھنٹی بجنی شروع ہو گئی کیونکہ ابھی سبق تو چل رہا تھا. تو حضرت رک گئے. دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ایسے بولتے تھے. یہ دیکھو سلسلہ جرس، یہ دیکھو یہ گھنٹی بجا رہا ہے. تو حضرت نے جب تک گھنٹی بجاتا رہا خاموش رہے. میں نے کہا بھائی جس کی گھنٹی بجانے پر اتنا بڑا شیخ الحدیث مفتی اعظم اس کی اگزامپل دے رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ قبول نہیں تو کیا ہے، یہ اگزامپل دے رہے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی احمد الرحمان صاحب، ان کا بھی ادب کرو. الحمدللہ ہم ان لوگوں کا بھی ادب کرتے تھے جو جھاڑو لگاتے تھے. کبھی ادب کرتے یار یہ بھی ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، ہم فارغ ہو کر کسی خدمت میں آتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے خود فرمایا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 ایسے شاگرد تھے کہ اتنے شارپ ان کا وہ تھا کہ جو بات استاد کرتے وہ یاد ہو جاتی. اور یہ لوگ سارے مسکین، زبان بھی پوری نہیں آتی تھی والد صاحب وغیرہ کو. یہ بخارا سمرقند کے جو لوگ اردو سمجھنے تو لگ گئے تھے لیکن اردو بولنا لکھنا بہت مشکل تھا. والد صاحب اردو نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے. تو وہ 2 آدمی ہم کہتے تھے یار یہ تو بہت بڑے شیخ الحدیث بنے گے، اتنا علم ان کے پاس کہ ہر استاد کی ہر بات ان کو یاد ہے. کہتے جب فارغ ہو گئے، کئی سال گزر گئے، یہ باون نگر میں ڈیوٹی لگ گئی. سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ باون نگر لے کر گئے تھے، جو فیض الباری کے مصنف بہت بڑے انسان ہیں.
وہ استاد بھی ہیں، انہوں نے کہا بس ادھر باول نگر میں مرنا ہے تو نہیں، ادھر سے جانا نہیں ہے تو نے، تو والد صاحب کو ادھر باندھ دیا، تو والد صاحب ادھر ہی رہ گئے۔ تو ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی طلب رہی کہ وہ جو دو ساتھی تھے ان کا کیا بنا یار، وہ تو بہت ہوشیار تھے، وہ کئی بڑے شیخ الحدیث ہوں گے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ایک نے شاپ کھولی ہوئی ہے، وہ شاپ کیپر بن گیا، اپنی شاپ چلاتا ہے، اور ایک آدمی نے تانگا جانتے ہو تانگا ہے، وہ تانگا جو ہے نا وہ تانگا چلاتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے۔ اتنے شارپ، اتنا کچھ تھا، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا علم۔ لیکن کہتے ہیں انسان کو اگر نورانی قیدی کی بھی خدمت مل جاتی ہے اللہ کے یہاں قبول ہے۔ تو لہذا ادب چاہیے، ادب، بے ادبی نہ کرے، بات بھی نہ کرے۔ یہ طالب علم بیٹھ کر تبصرے کہ فلاں استاد استغفر اللہ، الحمدللہ ہمارے بہت سے استاد ہیں، ایک دو نہیں ہے، 20-25 استاد ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی خلوت میں بھی ان کے بارے میں زبان سے کوئی بات نہیں نکالی۔ ہوتا ہے ہر استاد کے اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی کیسے ہوتا ہے، لیکن نہیں، کبھی نہیں، اس لیے کہ ادب کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، پہلے قلب کے ساتھ ہے، پھر زبان کے ساتھ ہے آپ کی، پھر آپ کی حرکت کے ساتھ ہے۔ 3 چیزیں ادب کا تعلق ہے کہ آپ کے دل میں بھی عزت ہو، زبان سے بھی آپ اچھی بات کہیں، اور اپنا عمل بھی آپ کا ایسا بتاتا ہو کہ آپ استاد کا ادب کرتے ہیں۔ تیسری چیز تقویٰ، گناہوں سے بچے، گناہ برباد کر دیتا ہے۔ گناہ کتنا بڑا علم کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان گناہ سے نہیں بچتا، اس میں تقویٰ نہیں ہے، اس کا علم قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن میں نص صریح ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، صاف الفاظ ہے کہ قبولیت کس کی ہے؟ من المتقین۔ تقویٰ کس کا نام ہے؟ گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ اپنے اعضاء کو، دل کو بھی گناہ سے بچائے، آنکھ کو بھی، ہاتھ کو بھی، پاؤں کو بھی، پورا جسم گناہ سے بچتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے اپنے اساتذہ کے پاس بزرگ آئیں، جیسا کہ اختر غازی صاحب نے کہا، یہ بھی ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، لیکن بعد میں پھر مجھ سے رجوع کیا سید اختر غازی صاحب وہاں کراچی میں، ویسے یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، جوانی سے حضرت کے پاس جاتے تھے۔ بزرگوں کے پاس جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ مولوی کون سا، غیر مولوی کون سا، سارے مولوی لگتے ہیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ سب ایک جیسے کیوں لگتے ہیں؟ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، وہ بھی ٹوپی لگائے، داڑھی رکھے ہوئے، انجینئر بیٹھا ہے، بڑے بڑے عہدوں والے بیٹھے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ جنت میں بھی سب ایکول ہوں گے، تو یہاں دنیا میں اللہ اس کا ڈیزائن کر دیتے ہیں بھی یہاں بھی سب ایک جیسے لگتے ہیں، وہاں بھی جنت میں بھی ایک جیسے ہوں گے۔ حصول تقویٰ، بزرگ آئیں کوئی حریص ہو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب عادت تھی، وہ زمانے میں شپ چلتے تھے، حج کے لیے شپ جاتے تھے، یا کراچی سے حاجی جاتے تھے صرف، اور کہیں سے فلائٹس نہیں ہوتی تھی۔ تو جو ہی پتہ چلتا کہ فلاں بزرگ حج پر جا رہے ہیں تو حضرت ایئرپورٹ پہنچ جاتے، اور میں حضرت آپ تھوڑی دیر کے لیے مدرسے آ جائیں، بعد میں ہم آپ انتظام کر دیں گے۔ تو گھنٹی بجتی، فوراً گھنٹی بجتی، جمع ہو جاؤ، فلاں بزرگ جو وہ آئے ہیں، ان کی زیارت ہوتی، ان سے ملاقات ہوتی، ان کی کچھ نہ کچھ باتیں سننی ملتی، نہ بھی سننی ملتی تو ان کے بعد بیٹھنا ملتا، کیونکہ آگ کے پاس اگر تم فائر کے پاس بیٹھو گے، اگر فائر تقریر نہ بھی کرے تو تب بھی تمہیں گرمی پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ اور یہ بات حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ 82 میں، 81 یا 80 میں غالباً فیصل آباد میں اعتکاف کیا تھا۔ تو حضرت پہلے کراچی لینڈ ہوئے تھے، کراچی سے گئے، گرمی بہت تھی، جون جولائی تھا۔ تو اب اے سی کے لیے کیا کیا، اے سی کے لیے کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کا ریل کا، اس ڈپارٹمنٹ کی جو ونڈوز ہیں، ان ونڈوز کے پاس برف رکھ دیتے تھے، برف، بڑی بڑی برف کی وہ سلیں۔ تو جب گاڑی چلتی تھی تو ہوا لگ کر جب اندر آتی تو اندر بالکل ٹھنڈ ہو جاتی، اور وہ پھر ہر اسٹیشن پر، چونکہ حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے، ہر اسٹیشن پر ان کی زیارت بھی کرنا چاہتے، تو ہر اسٹیشن پر لوگ برف لاتے تھے، اور برف لا کر وہ میلٹ ہو جاتی تو دوسری رکھ دیتے۔ تو حضرت نے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لینے کے لیے آئے تھے کراچی سے، انہی کا حضرت نے اعتکاف فرمایا تھا۔ ان سے پوچھا مفتی صاحب سے، یہ جو آئس ہے یہ کوئی تقریر کر رہی ہے، از ٹاکنگ اباؤٹ؟ ان کہ نہیں۔ کہا کمرہ ٹھنڈا ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اسی طرح بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہے،
وہ دل تمہارا ٹھنڈا کر دیں گے، چاہے تقریر نہ کریں، تمہیں پیدا ہو جائے گا۔ تقویٰ، گناہ سے بچے، ہمت کر کے۔ طالب علموں کو تو بہت دیکھو، آپ کے اسی دل میں علم آ رہا ہے، یہی برتن اگر گندا ہوگا گناہ سے ہی کر دو، گناہ کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ قلب پر ہوتا ہے نا، دل پر ہوتا ہے، ہارٹ پر ہوتا ہے۔ اگر یہ گندا ہوگا تو آپ جو علم حاصل کرو گے اس میں صفائی نہیں ہوگی، علم کا نور صحیح آتمانہ میں حاصل نہیں ہوگا، قبولیت نہیں ہوگی۔ متقی قبول ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سب ہوشیار ہو تو قبول ہے۔ شیطان میں تقویٰ نہیں تھا، شیطان میں کبر تھا، کہتا تھا میں آدم سے افضل ہوں۔ آدم السلام نے اس کو اللہ تک پہنچانا تھا، انہوں نے کہا نہیں میں خود پہنچ جاؤں، ضرورت کہ آدم کو کیوں بیچ میں ڈالتے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، آپ سٹیئرز کے ذریعے آؤ۔ سٹیئرز جو ہے یہ ہے، مولا رومی فرماتے پیر باشد نردبان آسمان، کہ جو تو بزرگ ہوتے ہیں یہ آسمان کی سیڑھی اور سٹیئر ہے، خود چڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ کبھی لوڈو کھیلی ہے تم نے؟ لوڈو 99 پر جا کر اگر وہ سنیک ڈس لے تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ شیطان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، 99 پہ پہنچ گیا تھا، 100 پر پہنچنے کے اگر آدم السلام کا ہاتھ پکڑ لیتا تو 100 سے آگے چلا جاتا، وہ اللہ تک پہنچ جاتا۔ پھر وہاں اس کو اس کے کیبر نے ڈسا، تیل پر آ گیا، فاخرج فإنک رجیم، چل دفع ہو جائے گا۔ بس عزیز طلبہ، یہ چند باتیں ہیں، 3 باتیں قابلیت کے لیے، 3 قبولیت کے لیے، اس کو یاد کر لو، عمل کرو، اس پر عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے، کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو بھیجا گیا، یہ 24 آور آپ کی اسی کام کے لیے، اور چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ آنکھ کو گناہ سے بچاؤ، دل کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، پہرا دو اپنے اوپر کہ یار ہم سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہ ہو جائے، اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، ویسٹ نہ کرو۔ گھر جاؤ، بکس لے کر جاؤ، وہاں پر بھی پڑھو، یہاں پر بھی پڑھو، وہاں بھی پڑھو، وقت ضائع نہیں کرو۔ پھر آپ دیکھو انشاءاللہ اللہ آپ میں قابلیت و قبول پیدا کریں گے، آئندہ امت کا بوجھ آپ اٹھائیں گے، اور پوری امت آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، پوری امت صدقہ جاریہ۔ عجیب بات ہے، کسی علاقے میں جو بڑے علماء ہوتے ہیں پوری امت کو اطمینان ہوتا ہے، وہ بڑے موجود ہیں یار، کوئی مسئلہ ہوگا ان سے پر چل جائے، مولانا ادھر ہے، آپ حضرات کے ساتھ ہے، وہ پتہ ہے یار مسئلہ، وہ ان کے پاس چلے گئے، بھائی واہ بھائی بتاؤ جی۔ اب بتاؤ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے فادر ہوتے ہیں، فادر، آپ کا فادر ہے، مدر ہے، آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ آئی سے ٹو مائی فادر۔ علماء بھی اپنے علاقے کا باپ ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے پاس آنا پڑتا ہے، چاہے بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا آدمی ہو، جب دینی مسئلے میں پھنستا ہے۔ ہم نے بنوری ٹاؤن میں بڑے منظر دیکھے ہیں، ایسے ایسے بڑے موڈ کوڈ، بڑے بڑے عہدوں والے دینی مسئلے میں پھنس گئے۔ اس لیے یہ جو دین ہے نا، یہ دین یہ ریشم کی طرح ہے۔ ریشم جانتے ہو کیا کہتے ہیں ریشم کو؟ سلک۔ سلک کو ہاتھ لگاؤ نا، وہ سافٹ ہے، لیکن سلک کو اگر آپ توڑنا چاہیں نا، یو کانٹ، اگر پیر میں پڑ جائے نا کسی کی تو پھر نکلتی نہیں ہے۔ ہم نے بہت ایسے منظر دیکھے ہیں، وہاں کو مسئلہ بن گیا، مفتی صاحب کے آگے بیٹھے، وہ لوگ جو عالم کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن مسئلہ مسلمان، یا تو کہتا ہوں مسلمان نہیں ہے، اگر مسلمان ہو تو یہ مولانا صاحب کہیں گے تو پھر ہے۔ ہر عالم اپنے علاقے میں باپ، آپ بھی اسی کے لیے آئے ہیں، اللہ جن جن علاقوں میں آپ سے خدمت لیں گے آپ وہاں کے باپ ہوں گے، لیکن یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، علم کے ساتھ قابلیت کے ساتھ قبولیت ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت علو وافل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نعوذ بك من لا ينفع اللهم علمنا من لدنك اللهم علمنا من لدنك اللهم عافنا واعف عنا یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی کر کے عطا فرما یا اللہ مولانا صاحب کو اور ان کے رفقا کو یا اللہ دن دگنی
اور رات چگنی والے محنت اور ترقی نصیب فرما. اللہ اس ادارے کو ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ قابلیت اور قبولیت سب ان طلبہ کو اور یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو عطا فرما. یا اللہ ان طلبہ کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ امت کے لیے مفید افراد ان میں سے پیدا فرما. یا اللہ حضرت حسن بصری جیسی نسبتیں ان کو نصیب فرما. حضرت حسن بصری جیسا علم ان کو نصیب فرما. یا اللہ قابلیت اور قبولیت سب نصیب فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو یا اللہ علم نافع کے لیے قبول فرما, دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ادارے اور کتابیں جتنی شاخیں ہیں سب کو خوب ترقی عطا فرما. اور ان دیار میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یا اللہ دینی مدارس کی شکل میں ہو, مساجد کی شکل میں ہو, تبلیغی مراکز کی شکل میں ہو, خانقاہوں کی شکل میں ہو, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اپنا فرما, ہم سب کو تو اپنا فرما. یا اللہ تقوی کی دولت میں نصیب فرما, تقوی کی دولت میں نصیب فرما, اپنی ولایت اور دوستی میں نصیب فرما. علیہ جتنے بچے آئے ہیں یا اللہ والدین نے بڑی یا اللہ بڑے جذبے کے ساتھ بھیجیں, یہ بھی جذبے کے ساتھ ہیں. سب کو اور ہم سب کو اپنی نسبت خاصہ نصیب فرما, اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما. اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما, غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. اللہ جامعہ کے جتنے بھی منصوبے ہیں تمام منصوبوں کو غیب کے خزانوں سے مکمل فرما, غیب کے خزانوں سے مکمل فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ پر بڑے سخت حالات چل رہے, یا اللہ رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما, عافیت فرما, عافیت فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ ان تمام طلبہ کو اپنے اپنے درجوں میں خوب خوب کامیابیاں نصیب فرما. اچھے عالم, اچھے حافظ, اچھے قاری, اچھے مفتی بن کے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اور امت کے لیے یا اللہ مفید افراد فرما, اور ان کے علم کو قبول فرما, دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما. یا اللہ جو مختصر باتیں جانے مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.